اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کامل روزے کے بارے میں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، الغرض تیرا ہر عضو روزہ دار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان بھی روزے سے ہوں، تیری آنکھ بھی روزے سے ہو، اور تیری زبان بھی روزے سے ہو، ہاتھ بھی روزے سے ہو، الغرض تیرا ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے۔ داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ در حقیقت نفس کو روکنا ہے، اور نفس کو روکنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً پیٹ کو کھانے سے بچانا، آنکھ کو نظر کی شہوت سے، کعب کو غیبت سے یعنی کانوں کو غیبت سننے سے، زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے، جسم کو دنیا کی پیروی اور شریعت کی مخالفت سے۔ صرف ان شرائط کی تکمیل کی صورت میں روزہ درست ہے۔ اب داتا حضور کا فرمان بھی سنتے چلیں۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ روزہ در حقیقت نفس کو روکنا ہے، اور نفس کو روکنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً پیٹ کو کھانے سے بچانا، آنکھ کو نظر کی شہوت سے بچانا، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے، جسم کو دنیا کی پیروی اور شریعت کی مخالفت سے بچانا۔ صرف ان شرائط کی تکمیل کی صورت میں روزہ درست ہے۔ ایک کامل و مکمل روزے کی پہچان یہی ہے کہ اپنے پورے وجود کے سب حواس کو بارگاہ خداوندی میں بندگی میں دے دینا، نظر کو ہر اس نظارے سے بچانا جو اللہ کو ناپسند ہو جیسا کہ بد نظری وغیرہ، کان کو ہر آواز کے سننے سے بچانا جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جیسا کہ بد کلامی، غیبت وغیرہ، زبان کو نہ صرف کھانے پینے کے ذائقے سے بچا کر رکھنا بلکہ اسے گالی گلوچ، بد کلامی، لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا کے رکھنا، اور پھر اسے اپنے سارے وجود کو حق تعالیٰ کی بندگی میں دے دینا۔ یہی روزے کی اصلیت ہے اور یہی روزے کا حاصل ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لے۔ یہی مکمل اور کامل روزہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل تابع کر دے تاکہ اسے وہ تقوی حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے اور ہر اس پر لطف و کرم ہو۔ یعنی روزہ مکمل اور کامل روزہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکمل تابع کر لے تاکہ اسے وہ تقوی حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے اور اس پر لطف و کرم کی بارش ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم خود پر غور کریں تو ہمارا روزہ بس پیٹ کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم زبان کو بد کلامی میں مصروف رکھتے ہیں، آنکھ کو نظر کی شہوت سے، کانوں سے بری باتیں سن بھی رہے ہوتے ہیں، آنکھ ہماری شہوت زدہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کان ہمارے بری باتوں کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت میں لگا ہوتا ہے، اور یہی حق ہے، اور فقط پیٹ کا روزہ ہوتا ہے۔ ایسے روزے داروں کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کو روزے سے بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حالت روزہ میں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کے بھوکا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی اور اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقط کھانا پینا چھوڑ دینا صوفیہ کی نظر میں بچوں اور بوڑھی عورتوں کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کھانا پینا صرف چھوڑ دینا یہ صوفیہ کی نظر میں بچوں اور بوڑھی عورتوں کا روزہ ہے، کیونکہ بچے بھی کھانا نہیں کھاتے، بوڑھی عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی کھانا نہیں کھاتی۔ اصل روزہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی
اور نفس کو ہر طرح کے احکام کی مخالفت سے روکنا ہے۔ یہی اصل روزہ ہے۔ صرف حلال کھانے پینے کی چیزوں سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ تمام لقمہ حرام اور لغو باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، ان سب سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان حق تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ ہر حال میں روزہ دار کہلاتا ہے۔ یعنی اب صوفیہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو روکے رکھتا ہے تو وہ ہر وقت روزہ دار کہلاتا ہے۔ یعنی صوفیہ کرام تمام اوقات میں اپنے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیتے تھے اور اپنے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیتے تھے، اور ہر وقت وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بحاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو کامل روزہ رکھتا ہے ان کا روزہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا فکرہ انہوں نے بول دیا کہ جو بندہ کامل روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ان کے مرنے کے بعد ان کا روزہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پہ ہم جاتے ہیں، داتا صاحب کا روزہ ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کا روزہ ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی روزہ ہے، ان کا بھی مزار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کامل روزہ رکھا، یعنی روزوں کے علاوہ بھی انہوں نے ہر حال میں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی ہے، جب مومن نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھ لے اس کی مثال اس اونٹ کی ہے جس کی جو مہار ہے، جو رسی ہے، وہ اس کے مالک کے ہاتھوں میں ہے۔ اب مالک جدھر چاہے گا اسے موڑے گا، جہاں چاہے گا اسے بٹھائے گا، جہاں چاہے گا اسے چلائے گا۔ مومن کی خود کی کوئی مرضی نہیں رہتی جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ہم تو ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہمارے تمام کام بھی چل رہے ہیں، تو ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صوفیہ کرام کے نزدیک یہ روزے پیٹ خالی رکھنا یہ عورتوں، بوڑھی عورتوں اور بچوں کا شیوہ ہے، یہ صوفیہ کے نزدیک روزہ نہیں ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک روزہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو مالک کے حکم کے تابع کر دینا۔ یعنی روزے کے 4 حرف ہیں، رے، واو، زے اور ہے۔ رے سے مراد روک لینا، یعنی اپنے ظاہر کو کھانے پینے سے، اپنے کانوں کو بری باتوں سے، لغو باتوں سے، کسی کی غیبت سننے سے، گالم گلوچ سننے سے روک دینا، اپنی آنکھوں کو ہر وہ چیز کو دیکھنے سے روک دینا جن کو شریعت نے روکنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی روک دینا۔ الغرض ہمارے جسم کا ہر عضو شریعت کا پابند ہو جائے، وہ پھر رے کا مطلب پورا ہوتا ہے، یعنی رک جانا۔ اب باطن میں اپنے دل میں سوائے مالک کے کچھ بھی داخل نہیں ہونے دینا۔ دنیاوی ہرس و بغض، لالچ، ہر چیز کو اپنے دل سے فارغ کر دینا۔ اس سے مراد رے کی مراد پوری ہوتی ہے۔ وے سے مراد وصال، یعنی جب ہم ظاہر طور پہ اور باطن طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے تو سمجھ لیں کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی ہم مرنے سے پہلے مر جائیں گے اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اور ہم وصال کر جائیں گے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ واصل ہو جانا، واصل سے وصال نکلا ہے۔ اس کے بعد پھر آ گئی زے۔ زے سے مراد زندگی، یعنی جب قطرہ سمندر میں مل گیا تو وہ سمندر ہو گیا، اس نے اپنی حیثیت کھوئی نہیں ہے۔ جس طرح بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بلے شاہ اسا مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور۔ اس طرح صوفیہ کرام دائمی زندگی پا جاتے ہیں، یعنی وہ دائمی زندگی، آب حیات پا جاتے ہیں۔ اور ہے سے مراد ہم، یعنی وہ اور اللہ تعالیٰ مل گئے، پہلے آپ تھے اب ہم ہو گئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں واصل اللہ ہو گئے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کامل روزے کی ہم نے تشریح کی۔ اس کے بعد پھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق ہم نے کامل روزے کی تشریح کی کہ کامل روزہ ہوتا کیا ہے، اصل میں روزہ کہتے کسے ہیں۔ تو داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ روزہ در حقیقت نفس کشی کا نام ہے، اور نفس کشی کی بہت ساری شرائط ہے۔ یہی نہیں شرائط کہ ہم صرف بھوکے رہے، بھوک کے علاوہ بھی نفس کشی کی بہت ساری شرائط ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔